السلام علیکم جی. میرا نام ندیم غفور ہے. میں کام سیٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں. آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا ٹائٹل ہے مٹیریلزم اینڈ اوور ایجوکیشن. بیسیکلی ہمارا جو آج کل کا ڈلیما ہے نا, اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک طرف یہ بندے ہیں جو کہ یونیورسٹیز اور کالجز کو بند کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ گروپ ہے جس نے آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے خلاف ہے, اور ان کی جو حرکتیں ہیں ان کے نتیجے میں یہ سارے جو یہ آپ دیکھیں کہ یہ عراق میں ایک تباہ شدہ شہر ہے, اور لوگ وہاں سے ایک دریا ہے لوگوں کا جو کہ بہہ رہا ہے. تو ایک طرف یہ لوگ ہیں, دوسری طرف ہمارے پاس یہ ایک سیکولر ایلیٹ ہے جو کہ پاکستان اور پرٹیکولرلی جو ہماری یونیورسٹیز وغیرہ ہیں ان کو سیکولر بنانے کے چکر میں. اوکے, سو یہ ڈاکٹر تیمور ہے, یہ لمز میں ہے, حود بھائی ہے, یہ معیز ہے. تو یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ لگتے تو بڑے ڈفرینٹ ہیں, بٹ وی ول سی کہ ان کی اسٹرنگز جو ہیں نا دے آر بینگ پولڈ فرام دی سیم پلیس. آواز نہیں آ رہی لوگوں کو؟ تھوڑی سی کم آ رہی ہے. اچھا چلو. All right. So I will break down this presentation into these 4 parts. ہم اس میں پہلے ہسٹری دیکھیں گے, پھر جو ویسٹرن تھاٹ ایولیوشن ہے وہ, اس کے رزلٹ, اور رسپانس اینڈ واٹ. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں نا, جو یورپ کی ہسٹری ہے, and I'm not talking about Greek and Roman civilization, I'm talking about جب کرسچینٹی یورپ میں اسٹیبلش ہو گئی تھی, تو جو پاور سٹرکچر تھا وہ 2 پلرز پہ کھڑا تھا. ایک بادشاہ, اور بادشاہ سے میری مراد صرف اکیلا بادشاہ نہیں, اس کے شہزادے, نواب وغیرہ سارا کچھ. اوکے, اور دوسرا چرچ. چرچ سے مراد یہاں پہ کیتھولک چرچ ہے. اوکے, اینڈ ونس اگین صرف پوپ نہیں بلکہ اس کے نیچے سارے اس کے بشپس, پریسٹ وغیرہ, ایوری باڈی. جو بادشاہ ہے نا وہ بیسیکلی جو ورلڈلی اسٹرکچر ہے اس کا انچارج ہے, رائٹ, اینڈ پرٹیکولرلی اکنامک اینڈ پولیٹیکل کنٹرول. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کوئی مائکروسافٹ نہیں تھی, کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں تھی. ایوری تھنگ واز بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو لینڈ. اوکے, لوگوں کا زراعت سے ہی تعلق تھا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ایون اگر کوئی لوہار ہے نا اور وہ تلوار بنا رہا ہے, تو وہ تلوار بنا رہا ہے زمین کے دفاع کے لیے یا دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے. سو ون وے اور اندر, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ایوری تھنگ بلانگڈ ٹو دی لینڈ ایکٹیویٹی. اور زمین جو تھی وہ بادشاہ کی ملکیت کنسیڈر کی جاتی تھی. بادشاہ کی مرضی ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ رہنے دے یا نہ. اوکے, سو اٹس ناٹ کہ بھئی اگر میں مر گیا ہوں تو میرے بچہ جو ہے نا وہ لینڈ انہیریٹ کرے گا. نو, دی لینڈ بلانگ ٹو دا کنگ. اوکے, بادشاہ کی مرضی ہے کہ میرے بیٹے کو آگے بیٹھنے دیتا ہے کہ نہیں بیٹھنے دیتا. سو جتنا پولیٹیکل اکنامک کنٹرول تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا, اور جو سوشل اور انٹلیکچوئل کنٹرول تھا وہ چرچ کے پاس تھا. جتنے جو معاشرتی قسم کے ایشوز ہیں وہ چرچ کے پاس ہیں. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پرنٹنگ پریس وغیرہ تو ہے نہیں تھا, تو جتنی بھی کتابیں وغیرہ تھی وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. تو اس لیے کتابیں بڑی ریئر اور مہنگی تھیں, اور وہ بیسیکلی جو چرچ کی مونسٹریز وغیرہ تھی نا, وہاں پہ مونکس جو تھے وہی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے. عام بندے کا لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اوکے, تو یہ جو سوشل اور انٹلیکچوئل کنٹرول تھا وہ چرچ کا تھا. اوکے, اب ان 2 پلرز میں یہ جو اسٹرکچر تھا, جو چیزیں تبدیلی لے کر آئی وہ یہ 4 چیزیں تھیں. فرسٹ واز بلیک ڈیتھ, جس کو طاعون کی وبا کہتے ہیں. سم ایسٹیمیٹس آر, لو ایسٹیمیٹس آر 70 ملین, ہائی ایسٹیمیٹس آر 200 ملین پیپل ڈائیڈ. اوکے, ان اے میٹر آف 2 years. یہ ابھی بھی کافی بڑی تعداد ہے,
بٹ یو ہیو ٹو امیجن کہ اس وقت یورپ کی جو پاپولیشن تھی اس کے حوالے سے تو اٹ از ہیوج. اوکے سو سم پلیسز لاسٹ 50 to 60% آف دی پاپولیشن. اوکے تو اب پہلے لوگوں کو بادشاہ کی ضرورت تھی, اب بادشاہ کو لوگوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی. سو بادشاہ کی جو گرفت تھی وہ ڈھیلی پڑنی شروع ہو گئی. دوسری چیز جو تھی وہ مسلمان تہذیب سے جب یورپ کا انٹریکشن ہوا اسپیشلی ان اسپین, اوکے تو وہاں سے جو لوگ انفلوئنس, جیسے آج کل لوگ یہاں سے امریکہ وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں, اوکے تو اس وقت یورپ سے لوگ جو ہیں نا وہ اسپین پڑھنے جاتے تھے, اوکے اور وہاں سے وہ خیالات جو ہیں وہ پھر یورپ پہنچنا شروع ہوئے. تو مثلاً یہ ہم سب جو ہے الگوریدم اس بندے کی ایجاد, اوکے الجبرا جو ہم پڑھتے ہیں, اوکے الجبرا جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی کہ الکتاب یہ, تو یہ جب یورپ پہنچی اور انہوں نے اس کی لیٹن میں ٹرانسلیشن کی تو یہ جو الجبر ہے اس کا انہوں نے الجبرا بنا دیا. تو بیسیکلی جو ہم الجبرا پڑھ رہے ہیں وہ اس کی کتاب ہے. اوکے یو نو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اینی آئیڈیا؟ اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں الجبرا لکھوں. اس کا تعلق ہمارے ایک بڑے اہم شرعی مسئلے سے ہے. یہ بندہ عالم تھا تو ہر دفعہ لوگ اس کو پوچھنے آتے تھے کہ لو جی بابا جی مر گئے ہیں, اتنے نواسے ہیں, پوتیاں ہیں, پوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اتنے پیسے ہیں, یہ باغ ہے, کس کے حصے میں کیا آئے گا, رائٹ. وہ ہر دفعہ یہی سوال نکالتا تھا. اوکے تو بیسیکلی دین ایکس پوتا ہے, وائی پوتیاں ہیں, یہ تو دس از اے سمبولک ریپرزنٹیشن. اوکے تو وہ جو ہمارا مسئلہ تھا, اوکے اس سے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ الجبرا برآمد ہوا. اوکے اسی طرح یہ شخص تھا بیرونی. بیرونی نے زمین کا ریڈیس کیلکولیٹ کیا جہلم میں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں, مجھے بھی نہیں پتا تھا. اوکے سال ڈیڑھ سال سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ بھئی اس بندے نے یہ کام جہلم میں کیا تھا. اگر یہی امریکہ میں ہوتا نا تو انہوں نے وہاں پہ کوئی $200 کی ٹکٹ لگا کے میوزیم بنا دینا تھا, رائٹ. لیکن یہاں پہ یہ وہ قلعہ ہے جہاں پہ اس نے یہ ریڈیس کیلکولیٹ کیا تھا. اوکے اور یہ تباہ ہو رہا ہے بہرحال. تو جو اس کی کیلکولیشن تھی وہ آج کی کیلکولیشن سے صرف 16.8 کلومیٹر اس میں فرق ہے. اوکے آپ کو اگر پوچھا جائے کہ ایک دریا کراس کرنا ہے بغیر کراس کیے اس کی چوڑائی بتائیں, یہ ایکچولی جو بادشاہ تھا جس کے ساتھ ہی البیرونی یہاں پہ آیا تھا, میرا خیال غوری تھا شاید, مجھے نام نہیں یاد. اوکے اس نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ دریا پار کرنا ہے, بتاؤ کتنا چوڑا ہے, اینڈ ہی ڈڈ. اٹس ویری انٹرسٹنگ, تھنک اباؤٹ اٹ. بغیر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے کہ ہاؤ ول یو ڈو اٹ, رائٹ, اینڈ ہی ڈڈ دیٹ. اسی طرح یہ بندہ تھا ابن نفیس. ابن نفیس سے پہلے جو ایک گریک حکیم تھا, اس کا جو سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں کانسیپٹ تھا وہ پریولنٹ تھا, گیلن اس کا نام تھا. اور گیلن نے کہا کہ بھئی دل کے اندر نا بڑے باریک سوراخ ہیں جن سے خون ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتا ہے, اور وہ اتنے باریک ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتے. سو اب اس اے سرکولر آرگومنٹ کہ بھی آپ اسے کہنا کہ بھئی یہ دکھاؤ وہ سوراخ کدھر ہے, وہ کہے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ نظر نہیں آتے. اوکے جب کہ ابن نفیس نے اسٹڈی کیا اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, خون جو ہے نا وہ دل سے لنگز میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر سرکل پورے باڈی میں کر کے واپس آتا ہے. 27 سال کی عمر میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا, اینڈ اٹ واز رائٹ. تو نتیجتاً جتنی بھی یونیورسٹیز وغیرہ تھی اس میں اس کا جو نظریہ وہ اسٹیبلش ہو گیا. اوکے
تو یہ خیالات جب یورپ پہنچے تو وہاں پر ایک فنڈامنٹل چینج آنا شروع ہو